ان کے باہر نکلنے کی دیر تھی اور پھر جناب علی انہوں نے پارٹی کو ہی تختہ مشق بنا دیا اور ہر وہ فیصلہ کیا جس سے پارٹی کو نقصان پہنچ سکے. دل دکھتا ہے کہ خان صاحب اندر ہیں اور نہ کہ صرف اندر ہیں، وہ شریفوں کے تو فیل، وہ ٹرمپ صاحب بھی پیارے ہو گئے تھے جن سے بڑی توقعات تھی. عدالتوں کا حشر آپ دیکھ رہے ہیں 26ویں ترمیم کے بعد کوئی امید جو ہے کسی ادارے سے انصاف کی یا عوام سے جو امید تھی کہ سڑکوں پہ نکلیں گے. اور میں بتایا کرتا تھا آپ لوگوں کو کہ ان کہاوت ہے نا، ان تلوں میں پانی نہیں ہے، ان تلوں میں تیل نہیں ہے. یہ وہ لوگ ہیں نا جو 9 مئی کے بعد چپ گئے، یہ نمونے. اب یہ کہتے ہیں کہ یہ انقلاب لائیں گے، عوام کو نکالیں گے. 26 نومبر کے بعد آج جون کا مہینہ شروع ہے، یعنی تقریباً 8 مہینے میں یہ پر تک تو نہیں مار سکے. خان کو نکالیں گے. کون سی یعنی توقع ان سے رکھنی چاہیے؟ اور وجہ کیا ہے؟ سارا جو زور ہے وہ یہ ہے کہ پارٹیوں میں من پسند جو ہے اپنے مناصب حاصل کیا جائے. ابھی یعنی ایک اور بات آپ کو بتا دوں کہ ہمارے بھائی ہیں لطیف چترالی MNA ہیں، ان کو غلط سزا دی گئی. وہ بیچارہ جو ہیں اپنی بیل کرانے پشاور ہائی کورٹ کیا. معظم بٹ صاحب ہمارے بڑے معزز وکیل ہیں، تو جناب علی اس پہ بھی اعتراض کر دیا گیا کہ معظم بٹ صاحب جو ہیں، اور یہ سرمانہ کل راجہ صاحب نے کیا ہے کہ جی اس نے کیوں وکالت کی. یعنی اتنی کوئی ڈکٹیٹرشپ ہوتی ہے؟ ایک شخص اپنی جان بچانے کے لیے آپ لوگوں سے تو خود کام نہیں ہوتا ہے، جو دوسرے کام کرتے ہیں ان کی بھی آپ راستے کاٹتے ہیں. الغرض بتانا یہ مقصود ہے کہ ان رویوں کے ساتھ، ان پالیسیز کے ساتھ، ان فیصلوں کے ساتھ کوئی امید ہمیں نظر نہیں آتی ہے کہ خان کی رہائی کی کوئی سبیل نکلے. اور یہ وہ لوگ ہیں جو صرف وقتی طور پہ اپنے مقاصد کے حصول کے لیے پارٹی کے ساتھ اور بالفاظ دیگر پاکستان کے مستقبل کے ساتھ، پاکستان کے لوگوں کی حقیقی آزادی کے حق کے ساتھ، جمہوریت کی بالادستی اور قانون کی حکمرانی، ان چیزوں پہ یہ کمپرومائز کر رہے ہیں. دوسری جو بات ہے یہ پارٹی کے حوالے سے تھی. دوسری بات بجٹ کے حوالے سے یہ کہنا چاہتا ہوں. پاکستانیوں بجٹ آپ نے دیکھا، کہتے ہیں 10% ہم نے امپلائیز کو اس میں سیلریز میں انکریز دی ہے. ایک ایسا بجٹ ہے، چیلنج کر کے کہتا ہوں، یعنی ابھی آپ لوگوں نے جنگیں دیکھی، پہلے زمینی جنگیں ہوتی تھی کہ افواج اور دستے جو ہیں وہ آگے بڑھے اور یہ تیر مارے پہلے زمانے میں. اب تو جنگ جو ہے وہ ہوا میں لڑی جاتی ہے. تو یہ ڈرونز اور یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور یہ میزائل. اور مزے کی بات یہ ہے کہ ہمارے بجٹ میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے لیے 1 روپے تک جو ہے انہوں نے نہیں رکھا ہے. مقابلہ آپ نے کرنا ہے اسرائیل کے ساتھ، مقابلہ اپنے اثر ان اقوام کے ساتھ خصوصاً جو موذی دشمن ہے بھارت. تو لہذا آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے لیے 1 روپے نہیں. ڈیجیٹل جو ہماری دنیا ہے اس کے لیے پاکستان میں کوئی ریگولیٹری اتھارٹی سیدھے سے ہے ہی نہیں. تیسری بات، کرپٹو کرنسی کا اناؤنسمنٹ آپ نے کر دی، کرپٹو کونسل بنا دی کہ پاکستان اپنا کائن لانچ کرے گا. ایلوکیشن کہاں پہ ہے؟ کتنے ریزرو آپ دے رہے ہیں؟ چوتھی بات، $120 بلین سے زیادہ آپ پہ قرضہ چڑھا ہوا ہے، کس طرح چکائیں گے؟ کوئی روڈ میپ دیا ہے؟ نہیں. 2 امیدیں ہو سکتی ہے. ایک، آپ ایکسپورٹ بڑھائیں. ایکسپورٹ کی پالیسی 2011 سے ابھی تک متروک ہو چکی ہے. ایکسپورٹ کس طرح بڑھائیں گے؟ ان کے لیے کیا انسینٹیو دے رہے ہیں؟ بجٹ خاموش ہے، یعنی کہ ایکسپورٹ آپ کی ترجیح نہیں ہے. دوسری جس کے ذریعے سے آپ قرض کی ادائیگی کر سکتے ہیں وہ یہ کہ باہر کا پیسہ آپ لائیں، یہاں پہ انویسٹمنٹ کرائیں. بجٹ اس پہ بھی خاموش ہے کہ فارن انویسٹمنٹ کے لیے آپ کیا انسینٹیو دیں گے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بجٹ جو ہے یہ قرضے کی ادائیگی کے حوالے سے ان کی سوچ ہی نہیں ہے. تو اس حوالے سے میں نے کل پارلیمان میں گفتگو بھی کی
یہ گزارشات آپ کی وساطت سے کون کے آگے کرنے کی کوئی سوال ہے۔ امریکہ میں جو احتجاج ہوا ہے اس حوالے سے پاکستانی جو قیادت ہے پی ٹی آئی کی، وہ فرماتے ہیں کہ یہ ہمارا فیصلہ نہیں ہے۔ پارٹی کی مرکزی تنظیم جو ہے وہ پوری دنیا یا اوورسیز پاکستانیوں کی تمام تنظیموں کو ریگولیٹ کرتی ہے، یہ انسریبل ہے۔ اب اتنا بڑا فیصلہ ہے، اگر آپ کا فیصلہ نہیں ہے یا آپ کی مرضی نہیں تھی تو آپ ان کو منع کرتے ہیں کہ ہمارے حالات پاکستان میں ایسے مظاہروں سے ہمارے لیے مزید مشکلات پیدا ہو سکتے ہیں۔ شکاگو میں لاسٹ ایئر جب گئے تھے آرمی چیف صاحب، تو اس وقت مجھ پہ یہ الزام دھرا گیا کہ میں نے وہ ایجوکیشن کی کال واپس لی تھی، وہ میرا فیصلہ نہیں تھا، پاکستان تحریک انصاف کی کور کمیٹی کا فیصلہ تھا جو میں نے میڈیا کو بتایا تھا۔ اب یہ جو فیصلہ ہے، یعنی یہ کس طرح کی پارٹی کی تنظیم اور ڈسپلن ہے؟ آپ کہتے ہیں یہ ان کا کیا جا رہا ہے اور یہ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر آپ کا تعلق نہیں ہے، یا تو آپ ان کے ساتھ ڈٹ کے کھڑے ہوتے کہ ہاں جی ہم اون کرتے ہیں اور ہم آپ کے ساتھ ہیں، یا پھر آپ کہتے ہیں کہ جی ان کو بتاتے ہیں کہ بھئی باز آ جائیں، یہ کام نہ کریں۔ یہ منافقت ہے، یہ ریاکاری ہے، اور یہ اس طرح کے اگر آپ فیصلے کریں گے، لندن میں احتجاج ہوتا ہے، آپ کہتے ہیں ہمارا نہیں ہے۔ جو پی ٹی آئی کے کسی بھی ملک میں پی ٹی آئی کے پلیٹ فارم سے جو بھی فیل ہوگا، اس کی ڈائریکٹ ذمہ داری جو ہے وہ خان پہ ڈالی جاتی ہے، وہ پی ٹی آئی پہ ڈالی جاتی ہے، اور اس کی قیمت جو ہے وہ پی ٹی آئی پاکستان کو چکانی پڑے گی۔ قریشی صاحب، اس کے علاوہ اور بھی کوئی ہے جن کو تحفظ فراہم کیا جا رہا ہے؟ زین قریشی صاحب کے حوالے سے تو زبان زبان اب سب کو علم ہے، بلکہ میری اطلاعات کے مطابق ان کو تو کور کمیٹی میں دوبارہ لیا گیا۔ یعنی کہ یہ کس طرح یہ آپ انصاف کی بات کر سکتے ہیں؟ اتنی تفریق ہوتی ہے۔ 11 لوگوں پہ آپ نے الزام لگایا، ان کو شوکازداری کی ہے، ایک کو آپ نے بغیر انکوائری کے جو ہے یہ کر دیا۔ شاہ محمود قریشی صاحب کی اپنی قربانیاں ہیں، لیکن صرف ان کا فرزند ہونے کی وجہ سے اگر یہ انصاف ہے، میں ایسے انصاف کو قطعاً مانتا ہی نہیں۔ انصاف سب کے ساتھ ایک جیسا ہونا چاہیے۔ یہ منمانیاں، یہ من پسند فیصلے، اگر یہ من پسند فیصلے پارٹی کو کوئی طاقت دے سکتے تھے تو آج یہ حالت آپ کی نہ ہوتی، اور خاموش رہ کے یہ سمجھنا کہ کے ساتھ جاتی۔ سر یہ بتائیے گا کہ جنگ جو ہے پاکستان کے دہانے پہ پہنچ چکی ہے، ایران میں جو جنگ ہے وہ شدت اختیار کر چکی ہے، انٹرنیشنل میڈیا جو ہے وہ پاکستان کا بھی نام لے رہا ہے، اور کہا جا رہا ہے تجزیہ انڈیا کے جو تجزیہ کار کہہ رہے ہیں کہ اگلی باری پاکستان کی ہے۔ اس حوالے سے کیا پیغام ہے؟ دیکھیں، جنگ تو اب سب دیکھ رہے ہیں کہ جنگ اسرائیل اور ایران میں ہو رہی ہے، ان کے جرنیل مارے گئے، ان کے شہری آبادیوں پہ حملے ہو رہے ہیں، اور یہ جنگ جو ہے اس سے ہم محفوظ رہنے والے نہیں ہیں، کیونکہ نیتنیاہو نے تو کہا ہے کہ اس کے بعد پاکستان کی باری ہے۔ اسرائیل اس کی پوری جو آبادی ہے، جو رقبہ ہے، پنڈی سے چھوٹا ہے، راول پنڈی سے، لیکن اب دیکھیں نا پوری عرب دنیا کو، مشرقی وسطیٰ کو انہوں نے پٹوں پہ بٹھایا ہوا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ ٹیکنالوجی ہے، ان کے پاس علم ہے، اور ہم جو ہیں دعاؤں پہ انحصار کر رہے ہیں۔ ہمارے مولویوں کی دعائیں تو مولانا فضل الرحمان جیسے مولویوں کی دعائیں ہیں، ہاں، جن کو غیب سے مدد آتی ہے، اور غیبی امداد جو ہے وہ جن پبلک اکاؤنٹ کمیٹی میں منظر عام پر بھی آ گیا۔ تو لہذا یہ جنگ جو ہے اس موقع کو پاکستانیوں ایران کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ۔ آپ کی 1800 کلومیٹر بارڈر ہے، 4 مقامات پہ جو ہے آپ کی بارڈر کھلا ہوا ہے، دوائیاں دو، اخلاقی سپورٹ کرو۔ پاکستانیوں کو چاہیے ان کے حق میں احتجاجی مظاہرے کریں۔ دیکھیں انہوں نے شکریہ ادا کیا آپ کا۔ 76 سال ہمارے مراسم رہے ہیں، 76 سالوں میں صرف 90 کی دہائی میں ہمارے تعلقات خراب ہوئے جب وہ ناردرن لائن